کی جو ہے نشاندہی کر رہا اللہ، یہ مقصود نہیں ہے۔ اصل جو ہے اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ اس جگہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جس جگہ پر تین اور زیتون یعنی انجیر اور زیتون کی سب سے زیادہ کیا ہوتی ہے، پیداوار سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ بیت المقدس کی جو سرزمین ہے، اس جگہ پر کیا ہے، تین اور زیتون جو بہت کثرت سے پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا ہے، بیت المقدس کی طرف، ٹھیک نا، کہ یہ چیز جو ہے، یہ جگہ جو ہے اس بات پر گواہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَطُورِ سِینِین، اور طور سینہ جو ہے، اور کس کی قسم کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اور طور سینین کی قسم۔ اور طور سینہ جو ہے وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، یہ اس پہاڑ کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس امن والے شہر مکہ کی۔ تو اس سے پہلے بات آ گئی کہ یہ جو ہے کون سی سورہ ہے؟ مکی سورہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں جو اشارہ کر رہا ہے اس امن والے شہر کی، تو کس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے؟ یہ وہ شہر جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہے اس وقت موجود ہے۔ کون سا شہر ہے وہ؟ مکہ۔ تو مکہ کی طرف جو ہے کیا کیا جا رہا ہے؟ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ امن والا شہر جو ہے یہ بھی اس بات کا کیا گواہ ہے جو آگے اللہ تعالیٰ بات کرنے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، یعنی انسان کو جو ہے سب سے بہترین ڈھانچے پہ ڈھالا ہے، سب سے بہترین بنایا ہے، سب سے افضل بنایا ہے، ٹھیک نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات جو ہے، اب دیکھیے، اب اس سے پہلی والے آیتوں پر پھر ہم دھیان دیتے ہیں وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرف اشارہ کیا؟ بیت المقدس کی طرف۔ تو بیت المقدس میں بہت سارے انبیاء آئے ہیں، تو ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ دیکھ لو ان نبیوں کو، دیکھ لو جو بیت المقدس میں آئے کہ یہ کتنے اچھے تھے۔ اس کے بعد پھر وَطُورِ سِینِین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور مکہ میں جو آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دیکھ لو۔ تو یہ ان نبیوں کو دیکھ کر کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان بہت ہی اچھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت اچھا بنایا، بہت نیک بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے بلا شبہ ہم انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، ٹھیک نا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، لیکن اس کے بعد ہم نے اسے کیا کر دیا؟ سب نیچوں سے نیچ کر دیا۔ انسان کے اندر جو ہے برائی کا مادہ بھی ہوتا ہے اور اچھائی کا مادہ بھی ہوتا ہے۔ انسان چاہے تو اچھائی کو اختیار کر کے فرشتوں سے بھی بہتر ہو سکتا ہے، اور وہی اگر جو انسان برائی کو اختیار کرے گا جبکہ اچھائی کا مادہ ہے، اس کے باوجود اگر انسان برائی کو اختیار کرے گا تو کیا ہوتا ہے؟ سب نیچوں سے نیچ ہو جاتا ہے۔ ہاں، قرآن میں ایک جگہ پر ہے کہ اولئک کالانعام، کہ یہ جو ہے چوپایوں جیسے ہیں، یعنی جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ اس سے بھی بدترین ہے۔ تو انسان جب اچھے عمل کرتا ہے، اچھائی کو اختیار کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے اچھا ہو جاتا ہے، افضلوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب انسان اچھائی کو چھوڑ کر برائی کی طرف جو ہے متنبع ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ انسان سب نیچوں سے نیچ ہو جاتا ہے، یعنی تک کہ جانور سے بھی، جو حیوانات ہیں جن کے اندر صرف برائی کا مادہ ہے، ان سے بھی برا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اب کون لوگ ہیں جو احسنی تقویم پر قائم رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جو بہترین ساخت پر پیدا کیا، اس بہترین ساخت پر خود کو قائم رکھ پائیں گے کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس کے بعد إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہیں، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا، ٹھیک نا۔ تو یہاں پر دو صفتیں بتائی گئی ہیں اس شخص کی جو احسنی تقویم یعنی بہترین ساخت پر قائم رہے گا، یعنی سب سے اچھا رہے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ کیا بھائی؟ ایمان لائے۔ ایمان کس چیز پر؟ تو اس میں جو ہے الف لام میم کی جو پہلی 5 آیتیں ہیں اس میں بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ایمان لانے سے کیا مقصود ہے؟ غیب پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا، اور جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ آخرت کا تصور ہے، اس کے علاوہ جنت جہنم کا تصور ہے، تو ان سب چیزوں پر ایمان لانا جو ہے یہی کیا ہے؟ ایمان کامل ہے، اور اسی کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کے نیک اعمال، جتنی بھی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ چیزیں اچھی ہیں، ان کو کرنا چاہیے، وہ کرتے رہیں۔ کیا دو صفت کیا بتائی گئی؟ پہلا ایمان لانا، یعنی اللہ پر ایمان لانا، ٹھیک نا، اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح کرنا۔ ایمان کی مثال کس کی طرح ہے؟ 1 کی طرح ہے، اور عمل صالح کی مثال جو ہے 0۔ اگر کوئی شخص پہلے ایمان لے آئے تو ایک طریقے سے 1 اس کا لگ گیا، اس کے عمل الصالح تو کتنا بھی 0 لگا لے آخر میں کیا ہوگا؟ وہ ٹوٹلی 0 ہی رہ جائے گا۔ لیکن وہی اگر ایمان لے آئے تو ایک طریقے سے کیا ہے بھائی؟ 1 لگ جاتا ہے۔ تو 1 کے بعد جیسے ہی 0 لگاتے جائیں گے تو 1 سے 0 لگائیں گے 10، پھر 100، پھر 1000، یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ لیکن وہی اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا ہے تو کیا ہے بھائی؟ پورا جو ہول جو ہے 0 ہی ہو جائے گا، کوئی مطلب اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلی شرط ہے ایمان لانا، اس کے بعد کیا ہے؟ عمل صالح۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، کہ ان کے لیے ایک ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔
جنت کے بارے میں ہے نا کہ جنت میں ہم لوگ کب تک رہیں گے؟ 1 دن 2 دن 1 مہینہ 1 سال نہیں، ہمیشہ رہیں گے، یعنی ہمیشہ مطلب ہمیشہ ابدا، کبھی بھی جو ہے وہاں ہم لوگوں کو موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہم لوگ جنت میں رہیں گے۔ اور اسی طرح کوئی جہنم میں رہے گا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو کیسا اجر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، یعنی ہمیشہ ہم پر وہاں نعمت جو ہے ہم پر برستی رہے گی جب ہر ہمیشہ ہم لوگ رہیں گے۔ تو اسی لیے کہا گیا فلہم اجر غیر ممنون، ایسا اجر کا سلسلہ ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد والی آیت ہے فما یکذبک بعد بالدین، تو اے پیغمبر اس کے بعد کون ہے جو تمہیں جزا و سزا کے معاملے میں جھٹلاتا ہے؟ ٹھیک نا؟ تو یہاں پر کس سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہا ہے کہ تو اس کے بعد کون ہے جو تمہیں جزا و سزا کے معاملے میں جھٹلاتا ہے؟ تو تمہیں جو کہا جا رہا ہے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن نازل ہو رہا ہے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب اتنی باتیں بتانے کے بعد، اتنے سارے جو ایگزامپلس اللہ تعالیٰ نے دیے، اتنی ساری چیزیں بتائیں، اتنے سارے جو ہے وہ نشانات دکھائے، اس کے باوجود کوئی ہے جو آپ کو مطلب جو ہے آپ کی جزا و سزا کا معاملے جو آپ جو کہتے ہیں کہ جزا و سزا کا معاملہ ہونے والا ہے، آخرت قیامت کا دن برپا ہونے والا ہے، اب کون ہے جو اس بات کو جھٹلائے گا؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کو یہ کہا جا رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آخری آیت کیا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ ٹھیک، تو بے شک کیا ہے بھائی؟ اللہ بے شک سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ اور آخری آیت جب بھی ہم لوگ پڑھیں اس کی تو اس کے بعد ہمیں کہنا چاہیے بلا وانا علی ذلک لمن الشاہدین، کہ بلا مطلب کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے ہم لوگوں سے سوال کر رہا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ تو ہمیں جواب دینا چاہیے بلا کیوں نہیں، وانا علی ذلک لمن الشاہدین، اور میں بے شک اس چیز پر کیا ہوں؟ گواہوں میں سے ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔